CIET-NCERT پیش کرتے ہیں اعلیٰ ثانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درس کتاب گلستان ادب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ۔ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم یاد نگر۔ محترم سامعین، آج ہم درجہ 12 کی کتاب گلستان ادب میں شامل ایک نظم یاد نگر پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کی تخلیق شفیق شیراں نے کی ہے۔ یہ نظم ان کی انفرادی اسلوب کی بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ نظم یاد نگر۔ میں اوس بن کے برس جاؤں تیرے سبزے پر، میں گیت بن کے تیری وادیوں میں کھو جاؤں۔ بس ایک بار بلا لے مجھے وطن میرے، بس ایک بار بلا لے مجھے وطن میرے، کہ تیرے خاک کے دامن میں چھپ کے سو جاؤں۔ شگفتہ گھاس میں یہ زرد زرد ننھے پھول، شگفتہ گھاس میں یہ زرد زرد ننھے پھول، نہ جانے کس لیے پگڈنڈیوں کو تکتے ہیں۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کو چننے والے آج گھروں سے دور کسی کیمپ میں سسکتے ہیں۔ کئی گھرانوں کی فریاد اس میں ڈوب گئی، کئی گھرانوں کی فریاد اس میں ڈوب گئی، اب اس کنویں پہ نہ آئے گی کوئی پنہاری۔ کسان کھیت نہ سینچیں گے ایسے پانی سے، ہری نہ ہوگی اسے پی کے کوئی پھلواری۔ یہیں ندی کے کنارے اسے دبایا تھا، یہیں ندی کے کنارے اسے دبایا تھا، مگر شبانوں کو وہ بارہا نظر آئی۔ ہٹی جو ریت تو چمکا وہ چاند ساما تھا، چلی ہوا تو وہ ریشم سے زلف لہرائی۔ میں تیرے پاؤں پڑوں ہاتھ روک لے قاتل، میں تیرے پاؤں پڑوں ہاتھ روک لے قاتل، اسے نہ مار جو تیری طرف ہمکتا ہے۔ یہ تیغ کو بھی کھلونا سمجھنے والا ہے، یہ لال پھینک کے انگارہ چوس سکتا ہے۔ کہا کسی نے کہ وہ جلد لوٹ آئیں گے، کہا کسی نے کہ امید اب بہت کم ہے۔ الہی ڈوبتے دل کو ذرا سہارا دے، الہی ڈوبتے دل کو ذرا سہارا دے، میرے چراغ کی لو آج کتنی مدھم ہے۔ نہ بولی نیم کی پکی اب آئے گا ساون، نہ بولی نیم کی پکی اب آئے گا ساون، مگر یہ گیت اسے آہ کیسے یاد آیا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر نہ رو سکے گی کبھی، وہ اپنی ماں سے لپٹ کر نہ رو سکے گی کبھی، نہ سر پہ ہاتھ کبھی رکھ سکے گا ماں جایا۔ سنا ہے نیند میں وہ چونک چونک پڑتے ہیں، سنا ہے نیند میں وہ چونک چونک پڑتے ہیں، لہو کے داغ تھے جن پر وہ ہاتھ جلتے ہیں۔ پڑوسیوں سے یہ کہہ دو وہ مشعلیں رکھتے ہیں، پڑوسیوں سے یہ کہہ دو وہ مشعلیں رکھ دیں، پڑوسیوں سے یہ کہہ دو وہ مشعلیں رکھ دیں، کہ ایک گاؤں کے گھر ساتھ ساتھ جلتے ہیں۔ الہی شام اب اس گاؤں میں نہ آنے پائے، الہی شام اب اس گاؤں میں نہ آنے پائے، الہی شام اب اس گاؤں میں نہ آنے پائے، کہ اس کے آتے ہی دکھیائیں مل کے روتی ہیں، درندے اپنے بھٹوں میں دہلنے لگتے ہیں، ہوائیں کوہ سے ٹکرا کے جان کھوتی ہیں۔ دیے کے واسطے ننھے پناہ گیر نہ رو، دیے کے واسطے ننھے پناہ گیر نہ رو، فلک پہ دیکھ وہ قندیل ماہ روشن ہے۔ اسی فضا میں میرے چاند تو بھی ابھرے گا، اسی فضا میں میرے چاند تو بھی ابھرے گا، اسی فضا میں میرے چاند تو بھی ابھرے گا، جو تو ہے ساتھ تو غربت کی راہ روشن ہے۔ تلائی گھاس سے وادی میں تھا تلاتم سا، تلائی گھاس سے وادی میں تھا تلاتم سا، ہوا میں نرم شعاؤں کی سرسراہٹ تھی، نیا تھا چشمہ مہر اور نیا تھا رنگ سپہر، نیا تھا چشمہ مہر اور نیا تھا رنگ سپہر، ہر ایک گوشے میں لیکن اجل کی آہٹ تھی۔ ہوا نے دیپ بجھایا ہی تھا کہ نکلا چاند، ہوا نے دیپ بجھایا ہی تھا کہ نکلا چاند، قلم کو تیز چلاؤ کہ یہ بھی ڈوب نہ جائے، خود اپنے دل کے اجالے کا اعتبار نہیں، خود اپنے دل کے اجالے کا اعتبار نہیں، کہ ایک بار یہ جائے تو پھر پلٹ کے نہ آئے۔ یہ چاندنی کا اجالا، یہ نیم شب کا سکون،
یہ چاندنی کا اجالا، یہ نیم شب کا سکون، سفید گنبد و در دودھ میں نہائے ہوئے ستاروں، کوئی کہانی کہو کہ رات کٹے، ستاروں کوئی کہانی کہو کہ رات کٹے، نہ یاد آئیں مجھے روز و شب بھلائے ہوئے، میں اوس بن کے برس جاؤں تیرے سبزے پر، میں گیت بن کے تیری وادیوں میں کھو جاؤں۔ محترم سامعین، شفیق شیرہ کی یہ نظم ان کی ایک نمائندہ نظم ہے۔ اس کا آہنگ اور اس کا مخصوص نغمہ قاری کو متوجہ کرتا ہے۔ اس نظم میں وطن سے دوری یا جلا وطنی کے احساس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم کی فضا غم انگیز اور دردناک ہے۔ قتل و غارت گری کے الفاظ نظم کے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، جب آپ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں تو اپنے گھر کی یاد بہت آتی ہے۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی نظروں کے سامنے یکے بعد دیگرے آنے لگتی ہیں۔ اپنے ایسے احساسات کو آپ بھی نظم کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے نظم یاد نگر۔ اکیڈمک کوآرڈینیشن ڈاکٹر ارم خان، نظم گوئی غلام غوث، توزیع جمشید عالم، ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگدو، پروڈکشن اور پریزنٹیشن وندنا آری مردن، پروڈکشن اسسٹنس میانک تھپلیال۔ یہ پروگرام CIET NCERT کی پیشکش ہے۔